السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر درود و سلام کے بعد سورہ جاثیہ سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، لہذا جس عنوان کے تحت چند منٹ ہم آپ سے گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہوگا کہ عمل میں کوتاہی کیوں آتی ہے، عمل میں کوتاہی کیوں آتی ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اولاً اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کریں اور اس کی توحید کا اقرار کریں، شرک اور اس کے مخالف چیزوں سے، توحید کے مخالف چیزوں سے اعراض کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ لہذا انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عمل ہے، لیکن اس کے باوجود عمل میں کوتاہی کیوں آتی ہے؟ آئیے ہم دیکھیں کہ عمل میں کوتاہی دو وجہ سے آتی ہے۔ عمل میں کوتاہی دو وجہ سے آتی ہے۔ ایک چیز شبہات کی وجہ سے، انسان کو شک ہونے لگے، تردد ہونے لگے اور یقین کم ہونے لگے، تو اس کا سبب ہوتا ہے، اس یعنی شبہات کا سبب ہوتا ہے بدعت، یا اس کا اہم سبب ہوتا ہے شبہات میں پڑھنے کا بدعت۔ جب دین سے ہٹ کر کے انسان کچھ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں لا محالہ اس کے ذہن میں شبہات آتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا اگر عمل کرتا بھی ہے تو جو عمل کے لیے طریقے ہیں یا سنت اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی ہے اس کے مطابق وہ عمل نہیں کر پاتا۔ تو ایک راستہ ہوتا ہے، ایک سبب ہوتی ہے عمل میں کوتاہی کی شبہات، جس کا اصل سبب ہوتے ہیں بدعات، اور دوسری اصل اور دوسری وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ ہے شہوات، معاصی اور منکرات کے اندر ایک انسان داخل ہو جائے۔ شہوات کا اصل معنی ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کی بات مانے، اپنے من میں جو ایک انسان کرتا رہے، اور اس کی وجہ سے بھی انسان کے عمل کے اندر کوتاہی آتی ہے۔ اور یقیناً بہت اہم ہوتا ہے یہ معاملہ، اللہ رب العالمین نے جا بجا اس کے تعلق سے رہنمائی کی ہے۔ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ کی بات قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا گمراہ شخص کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اور گمراہ کون ہو سکتا ہے، جس نے اللہ رب العالمین کی ہدایت اور اس کے رہنمائی کے بغیر اپنے من کو اپنا سب کچھ مان لیا اور اسی کی اتباع کر لی۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اپنی من کی بات سنتا ہے اور شریعت سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتا ہے، تو ایسے شخص سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک تو گمراہ ہوا، اور دوسرا انجام کیا ہوتا ہے جو سورہ جاثیہ کی ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس کے اندر غور کریں تو معلوم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا افرأیت، آپ کا کیا خیال ہے، من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کے بارے میں جس نے اپنا معبود ہی اپنے من کو بنا لیا، اپنے خواہشات کو بنا لیا۔ من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے من کو ہی، اپنے خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا اور اسی کی بات ماننے لگا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کو گمراہ کر دیا۔
علی علم، اس کے پاس علم تھا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اسے گمراہ کر دیا. وختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے کان پر یا سننے کی طاقت اور صلاحیت پر اور اس کے دل پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا. وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی بصارت اور اس کے دیکھنے کی صلاحیت پر یا اس کے آنکھ پر اللہ رب العالمین نے پٹی ڈال دی، ڈھکن ڈال دیا. یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے شخص کا انجام جو اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑ کر اپنے من کی بات سنتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے احکام کو نہ دیکھتے ہوئے صرف اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہ اگر کسی شخص کو اللہ رب العالمین ہدایت نہ دے تو اس کے علاوہ کون ہے پھر جو اس کو ہدایت دے سکے؟ تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ ایک تیسری آیت سورہ زخرف کی، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کو یاد کرنے سے، اس کے احکام کو ماننے سے، اس کی اطاعت کرنے سے، اتباع کرنے سے اگر کوئی شخص اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ان کی باتوں کو دھیان نہیں دیتا ہے، نقیض لہ شیطانا، اس کے اوپر ہم ایک ایسے شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، بیٹھا دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، فہو لہ قرین، اور اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا بہترین دوست بن جاتا ہے. فہو لہ قرین، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اور سب کچھ جو کچھ نہیں ہونا چاہیے اس سے صدور، وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. قیامت کے دن جب دونوں کی ملاقات ہوگی تو یہی انسان کہے گا فبئس القرین، کی یہ شخص کتنا بڑا میرا کتنا گھٹیا اور کتنا بدترین دوست ہے، ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس وقت کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ کاش کہ میرے اور تمہارے، یعنی شیطان کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان جس طرح مشرق اور مغرب میں، پچھم اور پورب میں دوری ہے، اسی قدر تم سے دوری ہو جاتی، تم سے قریب ہی نہیں جاتا، تو بہت برا دوست ہے. لیکن اس موقع پر ایک انسان کو افسوس کرنے سے کیا حاصل ہوگا جبکہ انسان کے پاس سدھرنے کے لیے کچھ موقع ہی نہیں رہے گا. تو بنیادی طور پر ان تمام چیزوں سے ہم نے سمجھا کہ عمل میں کوتاہی دو وجوہات سے آتی ہے. پہلی وجہ انسان شبہات کے اندر داخل ہو جاتا ہے، بدعتوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور دین کے تعلق سے اس کو شبہ ہونے لگتا ہے. اور دوسری چیز جس کی وجہ سے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے وہ ہے شہوات، اپنے خیالات کو بے لگام چھوڑ دینا اور اپنے خواہشات کو بغیر حد، شریعت کے حد میں رکھے ہوئے آزاد طریقے سے اس پر عمل کرنا. یہ ان دو طریقوں سے عمل کے اندر کوتاہی ہوتی ہے. اور جو شخص اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے اس کا انجام ایک تو وہ سب سے بڑا گمراہ شخص ہے، دوسرا اللہ رب العالمین نے اسے آدمی کو ہدایت بھی نہیں دیتا ہے، اور تیسرا شخص کہ اسے آدمی کا ٹھکانہ چونکہ اپنے خواہشات کو رب بنانے کے حکم میں ہے، لہذا ایسے شخص ایک تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے دور، اللہ رب العالمین کی عتاب اور اس کے عقاب کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. لہذا انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھلائی تھی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خواہشات کی اتباع کرنے کے لیے یا اپنے من کا غلام بننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اور اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے. جیسے عمومی طور پر ہم پڑھتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے اور دوسروں کو قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، تیرے رحمت کے واسطے سے، تیری رحم و کرم کے ذریعے سے ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں یا میں تیری مدد طلب کرتا ہوں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، میرے جتنے بھی معاملات ہیں سب کو بہتر کر دے، سب میں بھلائی ڈال دے. ولا تکلنی الی نفسی، یہ ہے اصل عنوان جو اپنے خواہشات کی بے جا اتباع کرنے سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تکلنی الی نفسی، مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے
حوالے نہ کر۔ یہ حوالے کرنے کا مطلب کہ اب تم جو کرو تم سمجھو تمہارا من سمجھے، اللہ رب العالمین کو تمہارے عمل سے کوئی لین دین نہیں، نہ تمہارے عمل کا کوئی فائدہ ہوگا تمہیں، بلکہ الٹا تمہیں نقصان ہوگا۔ اب تم عمل کرو یا نہ کرو، اللہ رب العالمین کی سزا کے تم مستحق بن چکے ہو۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے اولاً اپنی نعمت اسلام کے اوپر، نعمت توحید کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسری چیز حسن عمل، اور حسن عمل کی ایک انسان کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اور اتباع اور اطاعت کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے، اور اپنے نفس کے خواہشات کو، اپنے نفس اور اپنے خواہشات کو بے لگام کرنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے من کی بے اختیار اور بے لگام خیالات اور شہوات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، توحید اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندہ رکھ۔ اللہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین، اور توحید، ایمان اور توحید کے ساتھ فرما، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔